الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس ہماری زندگیوں میں بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے اور گویا دین کی اساس میں سے ہے، بنیادوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، اور ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نفس کو پاک صاف کرنا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے یا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ نفس کیا ہے؟ تو یہ جاننا چاہیے کہ نفس انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ جو اسے عموماً دنیا داری کی طرف لاتا ہے اگر اس میں اعتدال نہ ہو۔ نفس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی نوع آدم کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب کو جمع کیا چھوٹے چھوٹے ذرے کی شکل میں، پروٹوٹائپ کہہ لیجئے، اور ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یکسو ہو کر، یکجا ہو کر، یک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ بلا، بالکل ہے، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پھر وہاں دنیا میں بھیجے جانے کے حوالے سے احکامات بتائے، یہ اپنا منصوبہ بتایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اب تم نفس سے اپنے آپ کو، یعنی جو تمہارا ایک مقام ہے، اونچا اٹھاؤ، اپنے آپ کو بڑھانا، آگے بڑھنا، میرے احکامات کی پیروی کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا۔ جو ہدایات میری طرف سے آتی جائیں ان کو دیکھتے رہنا، اس پر چلتے رہنا۔ میرے نبی آتے رہیں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، تمہیں وہ تلقین کیا کریں گے، ان کے راستے پر چلنا۔ نفس جو تمہارے اندر خواہشات پیدا کرے، یعنی تمہارے اندر جو خیالات آئیں، یہ جو تم دنیا کی چکا چوند دیکھو گے، اس سے تمہارے اندر میلان پیدا ہوگا، شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تم اپنی زندگی کا مقصد مت بھلانا، اور وہ یہ ہے کہ تم نے جو جنت کا ایک مزہ چکھ لیا ہے اپنے ابتدائی زمانے میں، یعنی آدم علیہ السلام کے ہم چونکہ پشت میں تھے، تو اس وقت وہ جو تم نے ایک منظر دیکھا ہے آدم، اور تمہارے توسط سے یہ بات تم اپنی اولاد کو بھی بتا دینا کہ کیسے مزے کی جگہ تھی۔ اب تم وہاں نہیں رہو گے تو تمہیں یہ جاننا ہے کہ وہاں واپس جانے کے لیے تمہیں جو محنتیں کرنی ہوں گی اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں امتحانات آئیں گے، ان امتحانات میں تم کامیاب رہنا۔ ایک تو تمہیں پریشانی یہ ہوگی کہ شیطان بہکائے گا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور ایک یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر وساوس پیدا ہوں گے جن کو شیطان ابیوز کرے گا۔ تو یہ جو نفس ہے، یہ ان باتوں کو سن کے، سمجھ کے، اس ذمہ داری کو قبول کر کے کہ ہاں اللہ ہم یہ سارے کام کریں گے، ہم سب پہچان گئے ہیں، سب جان گئے ہیں، دنیا میں اطمینان سے رہیں گے۔ جب دنیا میں ہم تشریف لائے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یوں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم شروع کے چند سالوں کے بعد ہی اپنے اس پیغام کو بھولنا شروع ہو گئے، ہم میں سے کچھ، اور
شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہوئے، اور وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے نفس نے ہم سے گویا دھوکہ کیا، یا ہم نے اپنے نفس کی چونکہ تربیت نہیں کی تو ہم نے نقصان اٹھایا۔ یہ نفس جو ہے ہمیں عموماً اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو بالکل برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اس لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اور اس کے 3 درجے ہیں۔ 3 درجے سے مراد یہ ہے کہ نفس کا ایک ابتدائی جو عمل ہوتا ہے وہ دنیا داری کا، مادہ پرستی کا، شہوت کا، ہر وہ چیز جو اس کو حاصل ہونی چاہیے اس کی کوشش کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، دنیا کی چیزوں میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، بس یہ اسی کی طرف لپکتا ہے۔ النفس کالطفل، بچے کی طرح، چھوٹا بچہ جس طرح دوڑتا ہے اسی طرح یہ نفس دوڑتا ہے، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں اس کو مزیدار لگتی ہے اس کی طرف ریچھ جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ کھلونا دیکھتا ہے تو بس پھسل جاتا ہے، ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا جو سامنے ہوتا ہے اس کی طرف بھی نظر کرتا ہے، اس سے تھوڑی دیر کھیلتا ہے، پھر بس دل بھر جاتا ہے، دوسرا چاہیے۔ ہم وقت اس کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں، نئے مزے کی چیزیں چاہیے، اطمینان سکون اس کو حاصل نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو رہتا ہے۔ تو چنانچہ وہ حکمن ہمیں بہت سارے احکامات جاری کرتا رہتا ہے، ہم پر روب جھاڑتا ہے، ہمیں اپنی بات منانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم چونکہ ان مزوں کو مزے ان میں لیتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں، تو ہم گویا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو نفس کی بات مان کے چلتے ہیں اور اللہ کی ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نفس ہے، امر کرتا ہے ہمیں، اس کا نام اس وقت یا اس سٹیج میں امارہ ہوتا ہے۔ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے، سماعی مؤنث، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے سورہ یوسف میں 13ویں پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، کہ نفس کے تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن میرا جو نفس ہے یا جس کا بھی نفس ہوتا ہے یہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائیوں کا، مگر اس پر کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت میں آ کے کہ جب وہ نفس کی سننا چھوڑ دیتا ہے بلکہ رب کی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ رب کی ماننا شروع کر دے، اس اپنی بنیادی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دے، اللہ کے احکامات کے تابع کر دے، تو اس کو پھر نفس کے احکامات مضر نہیں ہوتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن آدمی پھر محنت کرتا رہتا ہے اس نفس پر، اس کی اصلاح کرتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو تھوڑا اس میں جب ایک درجے کا اعتدال آ جاتا ہے، نفس کی کچھ بات سنی کچھ نہیں سنی، تو یہ نفس تھوڑا میچور ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور اس میں اب کچھ اعتدال کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے مقصد کو پہچاننا شروع کرتا ہے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے اور یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، الستو بربکم کا مجھے خیال آنے لگتا ہے۔ تو جب یہ درجہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے تو اب وہ دنیاوی انسٹنکٹس جو اس سے بدکاری کی طرف لے جاتی تھیں، شہوت پرستی کی طرف لے کے جاتی تھیں، بدنگاہی زنا کاری کی طرف لے جاتی تھیں، یا دنیا کماتے رہو حرام حلال کی فکر کیے بغیر، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں، کھانے پینے میں حرام حلال کی کوئی فکر نہیں، ڈیلنگ میں کوئی فکر نہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے رسول کا حکم، بلکہ وہ جانتے بھی نہیں کہ اللہ کوئی ہے کہ نہیں، گویا اللہ ہی کے انکاری۔ تو یہ جو کیفیت نفس کی پیدا ہوئی، اس سے آہستہ آہستہ ایک اعتدال آنے لگتا ہے کہ اب اللہ کی معرفت ہونے لگی، کچھ درجے میں، کچھ وقت کے لیے۔ اب یہ وقفے وقفے سے ہمیں کچوکے لگاتا ہے، کبھی کبھی ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اللہ سے تم نے تو وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ رہے ہو۔ پھر کبھی مزے میں بھی لگ جاتا ہے، لیکن ایک درجے کچھ اس میں خیال ہوتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ کوئی احساس ہی نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے، بغیر کسی حد و حساب کے لگے ہوئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نفس کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم پر ملامت کرتا ہے، تو ولا
لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نفس لوامہ کی، نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو بہت زیادہ ہمیں ملامت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ ضمیر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، جو ہمارا کانشینس ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی گناہ کرنے سے پہلے ہی اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، کبھی گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے، تو جب بعد بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک غنیمت درجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد وہ توبہ کرے اور رجوع کرے اور آئندہ اس سے بچے۔ لیکن جب نفس امارہ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت تو گناہ کرے تب بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا، کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ان کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر، کہ چوپائے تو اپنی مالک کے خلاف نہیں چلتے، وہ جہاں جتنا روک دیا جاتا ہے رک جاتے ہیں، کوئی بغاوت کر کے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر اپنے ٹریک سے ہٹیں، اسی چراگاہ میں جاتے ہیں جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہکا کے واپس لے آتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں، جو کھانا دیا جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، روکے جاتے ہیں تو نہیں کھاتے۔ تو یعنی تو یہ تو چوپائے سے بھی بدتر ہو گیا نفس، کہ جب وہ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں رہا، رب کا حکم ہی نہیں مان رہا، وہ سب تو بات کی بات ہے، اس کا انکاری ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ کی مانتا ہی نہیں، نفاق میں پڑا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی بدترین درجہ ہے۔ لیکن یہ جو درجہ درمیانی ہے، اس میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس ہے، کچھ لحاظ ہے، لیکن ابھی بھی پوری طرح سے پختہ نہیں ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ مناسب کبھی کچھ گڑبڑ۔ تو یہ جو ملامت والا نفس ہے، یہ بہرحال شہوت اور غضب ان کے درمیان اعتدال کی ایک کیفیت پیدا کر لیتا ہے، کہ ہمارے تقاضے جو ہیں ان میں کچھ درجے کا احساس ہو، اعتدال ہو، کچھ برابری ہو، بالکل ایک طرف جھک نہ جائے دنیا کی طرف۔ اور جب یہ اس پر مزید محنت کرتے رہتے ترقی ہوتی رہتی ہے، تو اب ایک اعتدال کی راہ پیدا ہو جاتی ہے، نہ گناہوں کی طرف ہوتا ہے، نہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، بلکہ گناہ کا خیال آتے ہی توبہ استغفار کی طرف لگ جاتا ہے۔ نفس کو جو کہ اس کو حکم دیا کرتا تھا برائی کا، اس کو اتنا مضبوط اس کو اتنا کمزور کر لیتا ہے کہ اب وہ اس کو کسی حکم پر مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کسی بات کے اوپر اکساتا ہے تو بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی بہت ویک ہو گیا۔ پہلے جو حکم دیا کرتا تھا سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے اوپر بالکل غالب ہوتا تھا، جس طرف چاہتا تھا اپنے تقاضے اس کے سامنے پیش کرتا، اور انسان بے وقوفوں کی طرح اس کی بات سنتا چلا جاتا تھا، گویا اپنی ناک میں نکیل ڈال کے اس کے حوالے کر دی تھی کہ وہ جہاں لے جائے چلتا جائے۔ تو یہ نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، گویا اس کی مضبوطی شروع ہو جاتی ہے، یا اسی نفس کی میچیورٹی شروع ہو جاتی ہے، دونوں طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی لیئر میں دونوں گویا اوپر ترقی کے راستے پر چلتے 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 اتنا اوپر آ جاتے ہیں کہ اب گویا ملامت کرنا اور برائی کرنا اس سے بھی آگے کا احساس، کہ گناہ سے پہلے ہی ندامت، پہلے ہی افسوس کہ مجھے خیال بھی کیوں آیا۔ اپنی کیفیت دیکھ کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ میں سے ہیں، ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اور پریشان ہو کے زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، یہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اے صدیق، میرا تو عجیب حال ہے، میں تو منافق ہو گیا، میں گھر میں ہوتا ہوں دنیا میں ایسے لگ جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا کے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، لگتا ہے اپنی آنکھوں سے جنت جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دنیا کی طرف کوئی دل نہیں لگتا۔ تو ابو بکر صدیق فوراً فرماتے ہیں کہ میری بھی تو یہی کیفیت ہے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے اس مسئلے کو معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ جب ہو جائے تو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں، گویا ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، اپنے اندر یہ احساس کبھی نہیں آتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، بلکہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کمزوریاں بہت ہیں۔
تو دونوں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلسوں میں ہوتی ہے، جب جنت جہنم کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے دین کو، تو تمہاری جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے وہی اگر تمہارے گھر میں بھی ہونے لگے تو فرشتے راستے چلتے تم سے مصافحہ کریں. یعنی تم باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرو کہ فرشتے تم سے مل رہے ہیں، تمہارے آگے پیچھے چل رہے ہیں، تمہاری کاموں میں کس طرح تمہاری معاونت کر رہے ہیں، تمہیں سب نظر آنے لگے. یعنی یہ کیفیت تمہیں حاصل ہمیشہ کے لیے ہو جائے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ بشریت بھی ساتھ ساتھ رہے گی، تو کیفیات تو حاصل نہیں ہو ہمیشہ، لیکن تمہارا عمل جو ہے عین شریعت کے مطابق ہم وقت رہے، یہ تم پوری کوشش کرتے رہو. تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کرے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں، اس کیفیت سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. مطلب یہ کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مقام اور وہ جو مرتبہ ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اس کی تو کوئی مثال کہیں اور ہو نہیں سکتی. تو اپنے گھروں میں ویسی اگر کیفیت نہ ہو تو اتنا پریشان مت ہو، بس یہ ذہن میں رکھو کہ تم فکر آخرت کی اپنے دلوں میں رکھو. اسی لیے جو سورہ مومنون میں آیا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا سب انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، لیکن دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں. یہ نفس اطمینان والا ہے. اس نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو فرشتے ان کو جس لے کر جاتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں، یہ پکارا جاتا ہے ان کو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون حاصل کیے ہوئے نفس، اطمینان یافتہ، اطمینان حاصل کیے ہوئے نفس مطمئن نفس، لوٹ آؤ، ارجعی الی ربک، بس آ جاؤ، تمہارا کام اب پورا ہو گیا، تم نے اطمینان حاصل کر لیا. تمہیں زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا تھا، جو تمہارا مقصد تھا، وہ تم نے حاصل کر لیا. ہم نے جو تم سے عہد لیا تھا، اس کے لیے جو تمہیں وقت دیا تھا اور تمہیں جو کام کرنا تھا وہ تم کام پورا کر چکے، اور اب تم اپنی معراج کو پہنچ چکے ہو. واپس آ جاؤ. جس جنت سے تمہیں ہم نے نکال کے اس کام کے لیے بھیجا تھا، تم نے وہ پورا اپنا انتظام اچھے طریقے سے کیا ہے. اب لوٹ آؤ، تم بالکل مطمئن ہو، بالکل پریشان مت ہو، تم راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، اس حال میں آ رہے ہو ہمارے پاس، اور اللہ تم سے راضی ہے. یعنی یہ تمہاری کیفیات ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہمارے پاس اس حالت میں رجوع کر رہے ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، خدا کی قسم وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ جنت نفس مطمئنہ ہے، کہ دل میں یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے جو احکامات دیے ہیں وہی اصل ہیں، میرا دین ہی اصل ہے، مجھے دین سے ایسی محبت ہے کہ مجھے اس پر اپنی جان دے دینی ہے، اسی کی محنت کرنی ہے، اسی کی فکر کرنی ہے. اس احساس سے میں زندہ رہوں بس. تو یہ اعتدال ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو کس طریقے سے ہوگا؟ اس کے لیے گناہوں کو ہم چھوڑیں گے، نیکیوں کو اختیار کرتے چلے جائیں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تخلیہ کیا جاتا ہے. کسی بھی گندگی کو صاف کرنے کے لیے پہلے اس کو، یعنی کسی میں اچھائی لانے کے لیے، صاف پاک کرنے کے لیے پہلے اس میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے. برتن کو دھونا ہے تو پہلے گندگی کو صاف کریں گے، جب اچھی طریقے سے نکل جائے گی تو پھر اس میں خیر ڈالی جا سکتی ہے. اچھا پانی اس میں اسی وقت ڈالا جائے گا جب اس میں سے گندا پانی نکال دیا جائے. پہلے اس کو دھویا جائے گا. تو پہلے دل کو بھی دھویا جاتا ہے گندگیوں سے، غلاظتوں سے، رذائل سے، اور جب وہ سب نکل جائے تو اس کے بعد پھر اچھے اچھے کام کیے جاتے ہیں. تقویٰ کے وہ جو 5 درجات ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا، وہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کی فکر کرنی ہے. پہلا ایمان کا درجہ جو ہمارے پاس الحمدللہ ہے، یعنی اطاعت کا. دوسرا درجہ توبہ کا، یعنی گناہوں پر ندامت اور استغفار کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹنا. پھر ورا کا درجہ کہ ہم وہ جو چیزیں جن میں شک اور شبہ ہو جاتا ہے ان کو بھی چھوڑ دیں. اس سے اوپر پھر زہد کا درجہ کہ جس میں ہم کوشش کر کے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیں، ایسی چیزوں سے کہ بھی جو جائز ہے لیکن اگر میں استعمال کروں گا تو بھی مجھے کچھ آخرت کے لیے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ چیز مجھے اللہ سے قریب کرنے والی نہیں ہے، تو چلے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور اس سے اوپر درجہ کہ غیر اللہ سے ہر وہ چیز جو دنیا کی ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، آدمی اپنے آپ کو بچائے. ظاہری بات ہے یہ اوپر کے درجے تو بہت اہم ہے اور بہت لیکن مشکل ہے ہمارے آپ کے لیے، تو بڑے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم کم از کم اسلام کے درجے پہ اللہ کے فضل سے ہیں، دل سے اس کو قبول کرتے ہوئے اب توبہ کے درجے پر ہمیشہ رہیں، اور جہاں جہاں ممکن ہو کم از کم اس رمضان میں ورا کے درجے پر بھی آنے کی کوشش کریں.
جن کو یہ توفیق ہو گئی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، یعنی توبہ کا درجہ یعنی کبائر سے بچتے ہوئے چل رہے ہیں، اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہوں. اور جو یہ کیفیت الحمدللہ شیطانوں کے بند ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت انسان بھی بند ہے تو جو انسان بھی گھروں میں اپنے بند ہیں ہم سب اطمینان سے، تو اس درجے پر ہونا آسان ہے. اب ورا کے درجے کی فکر کی جائے، وہ چیزیں جو شبہ والی ہیں، جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ شاید یہ غلط ہو، تو ان سے بھی بچا جائے، شبہ جس میں پڑ جائے ان سے بھی اجتناب کیا جائے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں جو گندگی جس کو ہمیں نکالنا ہے، اس میں بہت سارے جو اس کے رذائل ہیں ان سے اس کو پاک کرنا ہے. ان میں کچھ بنیادی ہمارے پریکاشنز ہونے چاہیے. وہ کیسے دل کی بیماریاں نکلے گی؟ غیبت کی بیماری ہے، زبان سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں، دل کے اندر جو ہے وہ دوسروں کا کی طرف سے کینہ بغض ہے، حسد اور نفرت ہے، تکبر ہے، اپنے بارے میں عجب ہے، اور دنیا پرستی ہے. دل چاہتا ہے دنیا ہر وقت کماتے رہے، ہر وقت اس پہ فکر رہتی ہے کسی طرح مال بڑھ جائے، بڑھتا چلا جائے. زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، یہ احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ کسی طرح دنیا کے سارے کام اسی زکوٰۃ میں ہو جائے، وہ 97% جو پیسہ ہے وہ جیب میں پڑا رہے اور مزید وہ بھی بڑھتا چلا جائے. ہر وقت اسی ادھیڑبن میں آدمی رہتا ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ بیماریاں مجھے دل سے نکالنی ہے، صاف کرنا ہے. بے صبری ہے، ناشکراپن ہے، قناعت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بیماری آتی ہے تو اتنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا پتہ نہیں کیا ہو گیا. بچے بیمار ہو جائیں تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ کہ ہم سب چیزوں میں اپنی مرضی، اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، نفس جو کہہ رہا ہے ویسا چل رہا ہے. تو یہ ساری خرابیاں جو دل کے اندر آ جاتی ہیں، اس سے دل کو پاک صاف کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 بنیادی چیزیں ہیں جو سب کو کرنی ہی کرنی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بے تکی باتیں، بلا وجہ باتیں. اور یہ تو ہوئی بے تکی، گناہ کی بات نہیں ہو رہی. گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، گناہ والی باتیں تو کرنی ہی نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی بلا ضرورت باتیں، بے فائدہ کلام جو ہے، اس سے کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو رہا. جائز باتیں ہیں لیکن بے فائدہ. کامنٹس کر رہے ہیں ایسی چیزوں پہ جس سے کوئی تعلق نہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو مشرق و مغرب کا بودھ ہو جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسی جملہ ایک بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو تو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ جہنم کے اتنے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان کا ہو. اتنا نیچے کا فاصلہ، یعنی اتنے گہرائی میں وہ اتر جاتا ہے. تو بڑی خطرناک صورت ہے. اس لیے بے فائدہ بات نہیں. تو اپنے آپ کو زبان کی حفاظت میں رکھا جائے، بے تکی باتوں سے بچایا جائے. اسی طریقے سے بے تکی باتوں میں ایک اہم بات یہ ذہن میں رہے کہ گناہ کی باتیں جیسا عرض کیا کہ بالکل نہیں ہو، لیکن اس میں ایک اور چیز جو آج کل ہو رہی ہے اور زیادہ ہوگی، وہ یہ کہ اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مستقل جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہیں. تو مردوں کو ویسے ہی جھنجھلاہٹ گھر میں زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں کو ان کو دیکھ کر چڑ ہوتی ہے زیادہ. تو اب بہت بےہودگی شروع ہو گئی. ایک دوسرے کے لیے کامنٹس کر رہے ہیں، الٹے پلٹے جملے برداشت نہیں کیا جا رہا، اور بد زبانی پر اتر آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقاضے بڑھ رہے ہیں، یعنی جھنجھلاہٹ کا اظہار ایک دوسرے پر کر رہے ہیں. تو یہ تو امتحان تھا کہ اب موقع گھروں میں ہے، محبت سے رہیں، عافیت سے رہیں، کوئی زیادہ ڈیمانڈز نہ کریں. جس طریقے سے رہ رہے ہیں اس میں بہت ساری گنجائشیں پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کریں. لیکن نہیں، ہمیں تو اپنا وقت جو ہمیں قیمتی مل گیا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو لڑنے میں لگے ہوئے، غصے پہ غصہ، یہ تقاضا، یہ ڈیمانڈ، یہ ہونا چاہیے، آج افطار میں یہ کیوں نہیں ہے، اس طرح سے کیوں نہیں کیا. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. اللہ کے بندو، ان فکروں سے نکلو. آپس میں محبتیں بانٹو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دو. تقاضے نہ رکھو، ڈیمانڈز نہ کرو کہ میں شوہر ہوں تو مجھے ایسے کرنا چاہیے، میں بیوی ہوں تو میرے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو. نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو آسانیاں دو. اپنے طور پر یہ سمجھو کہ میں جتنا زیادہ آسانی دوں اور میں جتنا زیادہ اس میں پیچھے رہوں اور ڈیمانڈز نہ کروں تو مجھے اس سے آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا. اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طرح اپنی نگاہوں کو بہت زیادہ بچانا ہے، بہت زیادہ بچانا ہے کہ گندے کاموں میں نہ لگے. اللہ نے گھروں میں بند کر دیا ہے رمضان میں اس دفعہ، تو کم از کم یہ ہو کہ بد نظری کی اب ایک صورت رہ گئی ہے، وہ ٹی وی وغیرہ پر، فلموں میں، فون کے اوپر گندگی دیکھ رہے ہیں،
نامحرموں کو دیکھنا اچھا، یہ تو ایک تو ہے پورنوگرافی اور گندگی، وہ تو ہے ہی رمضان میں، امید ہے کہ اس سے لوگ اجتناب کر رہے ہوں گے یقیناً، لیکن نامحرم عورتوں پہ نظر چل رہی ہے، یا عورتوں کی مردوں پہ دیکھے جا رہے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، یا ایڈز میں، ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، بے پردگی کا عالم ہے لیکن احساس نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، حدیث تھوڑی ضعیف ہے لیکن یہ کہ اس میں مفہوم بالکل درست ہے کہ واقعتاً ایک نظر سے دل میں ایسی کدورت اور ایسا گدلا پن آ جاتا ہے کہ وہ سارا تزکیہ تحنس خراب ہو جاتا ہے، آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، دیکھو اب اس کی عبادت میں وہ چاشنی نہیں رہی، مجھے دل لگ رہا تھا معاملات میں، وہ اچھا نہیں چل رہا، اتنا اچھا چلتے 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 ابھی اچانک سے کہیں گڑبڑ کر دی، ایک نظر اٹھ گئی غلط جگہ، اب یہ ہے کہ دل مردہ مردہ سا لگ رہا ہے، وہ مزے جو نماز میں آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے، اچانک سے دیکھو کیسا ہوا، آدمی کی اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ اتنی زیادہ گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ یہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، اسی لیے یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں ایسی چیزوں کو لوگ فارورڈ بھی بہت کرتے ہیں۔ ابھی کسی خاتون کی طرف سے کوئی بے پردہ خاتون، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے اور بغیر دوپٹے کے وہ ہیں، خوب میک اپ کیا ہوا ہے، ایسی خاتون کی کوئی کلپ ہے آپ بھیج رہے ہیں یا تصویر ہے جو آپ بھیج رہے ہیں جس میں کیپشن بہت اچھا ہو، بھلے کوئی حدیث ہی ہو اور وہ کوئی اچھی بات ہی کر رہی ہو، لیکن آپ اس کو یہ سمجھ نہیں رہے کہ اس کے اندر آپ کتنے لوگوں کو اس بے پردگی میں مبتلا کر رہے ہیں، خود بھی نہیں بچ رہے، دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرتے ہیں، کیونکہ یہ احساس ختم ہو گیا، احساس نہیں رہا ہے کہ ہم کہاں کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت کثرت سے کھانا پینا، یہ جو رمضان میں تو الحمدللہ دن میں نہیں کھاتے لیکن اس کی پوری قضا کرتے ہیں، افطار کا وقت ہوا نہیں کہ بس ٹوٹ پڑے ایسے کہ اب تو بس آؤ دیکھا نہ تاؤ لگ گئے، تو اسی لیے کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ، تھوڑا اپنے آپ کو یہ مقصد یہ سمجھیں کہ رمضان میں وزن بڑھانا مقصد نہیں ہے، اصل میں رمضان میں تو وزن کم ہونا چاہیے، وہ مقصد وہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ کم ہونا چاہیے، کہ آدمی جب نہیں کھا رہا ہے، 2 وقت خالی کھا رہا ہے، عام طور پہ 3 یا 4 دفعہ کھاتے تھے، شام میں چائے بھی پیتے تھے، دوپہر میں بھی کچھ سنیکس وغیرہ لوگ کر ہی لیتے ہیں، کام پہ ہوتے تو ایک آدھ چائے کا سلسلہ چل جاتا ہے، وہ سب اب نہیں ہو رہا ہے تو کچھ کمی ہونی چاہیے، لیکن وہ ان 2 وقتوں میں اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کسر نہ رہ جائے، اس آس میں کہ شاید، یا اس امید پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دن میں کنفرم یعنی کمزور سا فیل کریں تو کوئی پریشانی ہو، تو اس لیے ابھی سے ہی اتنا کھا لیتے ہیں تاکہ کل کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ بہت غیر مناسب ہے۔ یعنی یہ بھی سننے میں بات آئی کچھ لوگوں نے سے کہ فون پہ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ میں نے کہا بھائی اس وقت تو کہنے کہ وہ میں اب کوئی بات ہو سکتی ہے، ہاں بات تو ہو سکتی ہے، بس میں 2 منٹ میں کھانا مکمل کر کے آ رہا ہوں، اور یہ تراویح کے بعد کی بات تھی، تو میں کہا تراویح کے بعد کون سا کھانا، کیونکہ بس وہ سونے سے پہلے تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، یہ سوچ کے کہ اب سحری میں پتہ نہیں آنکھ نہ کھلی تو یہ ہے کہ پھر سحری اطمینان سے بعد میں کریں گے، تو یعنی افطار آپ نے کیا ہے، آج کل 8:30 بجے ہو رہا ہے، 8:35 کے قریب، اور اس سے آپ فارغ ہوئے ہیں تقریباً 9 بجے، پھر 9 بجے کے بعد سے آپ 11، 11:30، 11:45 بجے پھر کھانے بیٹھ گئے، 11:45 بجے کھانے کے بعد اب تقریباً 2:30، 3 بجے اٹھتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، تو ہر 2، 2، 3، 3 گھنٹے پہ آپ پیٹ کو پوری طریقے سے بھر لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دل میں بہت ہی نور آ جائے گا اور سارا دن جو ہے وہ بہت عبادات میں لگے گا، ظاہری بات ہے کہ طبیعت میں کوفت ہوگی اور بہت ہی جو ہے وہ انسان عجیب و غریب خیالات میں رہے گا، کہاں اس کا دل لگے گا عبادات میں، اور اسی طریقے سے بری کمپنی، یہ بری مجلس، بری صحبت، اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بچا لیا کہ باہر نہیں ہے، گھروں میں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ کہ گھر کے اندر ہمیں اپنی جو کمپنی ہے اس کو بہتر رکھنا ہے، وہ کیسے؟ بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ان میں کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مجلسیں کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد جماعت سے نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ بچے سے کسی سے اذان دلوائی ہوئی، بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ اذان دے سکتا ہو، 9، 10 سال کا، 11 سال کا، جس کو الفاظ کا اندازہ ہو، کبھی جو ہے وہ اس سے کہی کہ چلو تم ویسی تلاوت اپنی سناؤ، کبھی کوئی بچی سے بیٹھ کے دائرے میں کہی کہ چلو فلاں کتاب سے پڑھ کے سناؤ، اچھا تم نے کون سا واقعہ پڑھا تھا وہ ذرا بتاؤ، یہ اتنی دیر میں اپنا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تم جلدی سے
فلاں واقعہ فلاں صحابی کے بارے میں فلاں صحابیہ کے بارے میں یہ پڑھو اور پڑھ کے مجھے سمجھاؤ کہ کیا کہا ہے وہ اسٹوری تمہارے اسٹوری ٹائم میں تم بتاؤ گے آج. بچوں کو اس طرح کے مختلف چیزوں میں انوالو کر کے کچھ ایک اچھا ان کو ماحول دیجیے. جس وقت وہ کھیل رہے ہیں کھیلنے دیجیے, کبھی ان کے ساتھ کھیل بھی لیجیے. تو اس طرح ذرا ایک گھر کی کمپنی بنے, ایک مناسب اچھی کمپنی بنے, بری کمپنی سے بچیں. بری کمپنی اب گھر کے اندر کیا ہے, وہی فون, واٹس ایپ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پورا رمضان ابتدان لوگ بہت اچھے طریقے سے چلتے رہے, تو اب ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کیسے گزرے رمضان. اب کمپنی کا کیا حال ہے, اب لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا پہ کیا باتیں چل رہی ہیں. تو شروع کے دنوں میں تو یہ تھا, اب اچانک سے پچھلے ایک ہفتے سے ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سب جو وائرس ہے, یہ سب ڈرامہ ہے, غلط ہے, دھوکہ ہے, اور یہ اس کے پیچھے سازشیں ہیں, اور ان کا ہاتھ ہے اور ان کا ہاتھ ہے, یہ ملک چلا رہا ہے, وہ ملک چلا رہا ہے. اور لوگ باقاعدہ کلپس بنا بنا کے بھیج رہے ہیں. ڈاکٹر حضرات بھی کچھ ایسے کہ جن کو کئی سال پہلے شاید ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا, وہ اب بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر اور سرجن کہہ کے اپنی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہے سرجن, بات میڈیسن کی کر رہے ہیں, کبھی شاید ایک مریض بھی دیکھا نہ ہو, لیکن وہ بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے پھیلانے میں, تاکہ سارا فوکس جو ہے ان باتوں کی طرف رہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ سازش ہے, مان لیے چلیے سازش ہے, آپ نے کی ہے, نہیں کی, آپ اس کو روک سکتے ہیں, نہیں روک سکتے, تو اس میں کیوں وقت برباد کرتے ہیں اللہ کے بندے. یعنی ہمارا اس سے کیا لینا دینا. یعنی میں اور آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں. اگر سارا ڈرامہ بھی ہے, کل سے ہم کہیں گے کہ ہم باہر نہیں جائیں گے, باہر جانا شروع کر دیں گے, جائیے, پھر کیا کریں گے. جو ہسپتالوں میں مریض آ رہے ہیں اور جو مر رہے ہیں ان کو وہ آپ کے حساب سے غلط لیبل کر دیتے ہیں, کووڈ کہہ دیتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو آپ کیا اکھاڑ لیں گے, جائیے اکھاڑ لیجیے, کیا کر سکتے ہیں. آپ کے اختیار میں ہے کچھ نہیں ہے نا. اس پہ لوگوں کو اویئر کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے. اس سے گورنمنٹ کو کہیں گے جائیے گورنمنٹ سے بات کیجیے, گورنمنٹ آپ کے سنیں گی, ان کو معلوم نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ معلوم ہو سکتا ہے تو انہی کو ہو سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کے آفیشلس کو بھی اپنی انٹیلیجنس کے باوجود کچھ معلوم نہیں ہے, تو آپ آسمان سے وہی لے کر آئے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. تو ایک تو یہ کہ ایسی پاسبلٹیز ہوں گی, ہم انکار نہیں کرتے, نہ ہمیں ادھر کا معلوم ہے نہ ادھر کا معلوم ہے, ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن میں بیٹھے ہوئے مریض دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ان کے سمٹمز ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے متعلق ہے, اس کا علاج کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ان کو, جو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. مر رہے ہیں لوگ. دعویٰ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل خالی پڑے ہیں, یقیناً خالی پڑے ہیں, لیکن وہ اب اپنے 2 ہفتے کا یو کے کا فیز گزار کے, جب روزانہ ہزار لوگ مر رہے تھے, اب ظاہری بات ہے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد یہ ہمارا پچھلا 2 ہفتے سے, یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا اور یہ والا ہفتہ ہے, اس میں نمبر بہت کم ہو گیا, یقیناً کم ہوگا. تو یہ تو پہلے سے ٹریجیکٹری تھی کہ یہی ہوگا. اب یہ سارا پلان ہے, سارا ہے کہ نہیں ہے, اصل ہے کہ نہیں, اس میں ہمیں آپ کو کیا لینا دینا. ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں. یہ سب امت کو ایسا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ایسا کرنے کے لیے ہے, یا پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بھائی ہوگا. تو اتنے عرصے سے تو خود ہی ان کے حوالے ہوئے تھے, خود ہی اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے, ان کے پیچھے اس طریقے سے پڑے رہے ہیں, ہر بات ان کی سنتے سناتے رہے ہیں, بالکل لبرل بن کے رہے ہیں, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر رہے ہیں, دین کو بالکل پیچھے پھینک کے چلتے رہے ہیں, اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک سے یہ سارے لوگ آپ کے غلام بن کے آپ کے طریقے پہ چلیں گے. ظاہری بات ہے ان کو تو دشمنی ہی کرنی ہے, وہ کون سے اسلام کے بڑے حمایتی ہیں یا اللہ سے بہت ان کو محبت ہے. تو بغاوت ہے, ان کو دنیا میں قبضہ کرنا ہے تو کرنا ہے, میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. اب یہ ساری باتیں لگے ہوئے ان چکروں میں کامنٹس کر رہے ہیں, اس پہ دنیا جہاں کو بھیج رہے ہیں, اور فکر میں لگے ہوئے کس طرح سے. بھائی آپ کو کیا لینا. کئی لوگ ایسے سوالات بار بار بھیج رہے ہیں, تو اب ایک کا بھی جواب ابھی تک کسی لیے نہیں دیا, اور اب کسی وقت موقع ہوا تو دوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ کو وقت دوسرے کا برباد کر کے کیا حاصل, اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں, دوسرے کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں. لیکن نہیں, وہ بس ایک فکر ہے, کسی طرح سے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے, چپکے سے کچھ پہلے مجھے پتہ چل جائے, میں دنیا کو بتاؤں. کیا کرنا ہے بھائی ان چیزوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نہیں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن لو, بلکہ اس کے برعکس بتایا تھا. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو اس وقت بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, جو لیٹا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے. مطلب یہ کہ جو اپنے اپنے گھروں میں رہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو باہر جا کے اس کے آرگیومنٹ سننا چاہتا ہے پھر ان کے چکر میں پڑ جاتا ہے. جو اس میں جا کے انوالو ہوگا وہ ان کے چکروں میں پڑ جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن سیاد کو دیکھا اور
آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہاں گئے اور واپس آئے ہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ دجال ہے تو اس کو میں قتل نہ کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر دجال ہے تو تم اسے قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں بے گناہ کسی کو مارتے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دجال میرے سامنے آ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا, اور میرے بعد آیا تو ہر امتی اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے. اور بچنے کے طریقے کیا بتایا آپ نے؟ دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے کے طریقے کیا بتایا؟ زہد, دنیا سے کنارہ کشی, کم سے کم پہ گزارا. ہم نے کیوں اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ کیا ہوا ہے ان سارے فونز پہ اور آئی فون پہ اور اس سے اس سے؟ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے وین آف کر لیجیے. جنگلوں میں نکل جاؤ فرمایا, اپنی بکری لے کر, بیوی بچوں کو لے کر اس کے دودھ پہ گزارا کر لو, اور اسی طریقے سے درخت کے پھلوں پتوں پہ گزارا کر لو. نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھو, دجال سے بچنے کی دعا, اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات, اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, اور اس سے پہلے اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال بھی ہے. یہ دعا مانگ, امام احمد بن حنبل کے ہیں یہ دعا مانگنا نمازوں میں مستحب ہے, بلکہ سنت مؤکدہ ہے, کافی ایمفسائز کرتے ہیں کہ اس کو ضرور مانگا جائے. جمعے کو سورہ کہف پڑھو. دنیا نہ ہو پاس تو بھی پریشانی نہ ہو تو پھر آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے. تو یہ سارے کام جو کرنے چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے ہیں. ان باتوں کو پھیلانے سے کیا فائدہ؟ کوئی مہم چلا کے کیا فائدہ ان کے خلاف؟ کر نہیں سکتے کچھ, کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. ہم اب اس ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہیں کہ جس میں اوپر سے کوئی گرتے ہوئے بیچ ہوا میں کہیں رک نہیں سکتا ہے. اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ وہ نیچے جب تک گرے گا نہیں, زمین پر اچھی طریقے سے ٹکرا نہیں جائے گا, اور جتنا پاش پاش ہونا ہے اتنا ہونے کے بعد پھر اپنے سہلا کے اپنے آپ کو جب تک اٹھے گا نہیں وہاں سے کام شروع نہیں ہوگا. ابھی تو گراوٹ چل رہی ہے. اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو بس یہ کام کیجیے اپنے, باقی اللہ سے دعا کیجیے, اللہ کو اپنا بنا لیجیے. تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنے چالیں چلتے ہیں, چلتے رہیں, اللہ بھی اپنی چالیں ان کے اوپر ڈال دیں گے. اللہ بہترین ہے یہ سارے چالوں کو سیٹ کرنے میں. تو جو کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاس موجود ہے, ان سے کیوں نہیں تعلق بناتے؟ اگر اللہ ہماری طرف ہو جائے تو سارے معاملہ سمجھ جائیں گے. اسی لیے مردہ دلوں کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی یاد سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ سے استغفار کرتے ہوئے, خوب دعائیں کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف سلام بھیجتے ہوئے, اور اسی طریقے سے تہجد میں اٹھتے ہوئے. اب آپ دیکھیے پچھلے 2 ہفتے پہلے جب رمضان شروع ہو رہے تھے تو بات چیت شروع ہوئی تھی, تو اس میں تذکرہ ہوا تھا کہ یہ معاملات کرنے چاہیے. تو ذرا جائزہ لیجیے. ایک اشے سے زیادہ ہو چکا, کتنے قرآن ختم ہوئے, کتنی تلاوت کی ہے, قرآن کے کتنے حصے کا ترجمہ سمجھ لیا, سیکھ لیا, کہاں کہاں دروس ہو رہے تھے, ان میں سے کس کس کو حاصل کیا ہے, کن کن دروس میں اپنا وقت گزارا, اور باقاعدہ کہاں سیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت اپنا برباد کر رہے ہیں. اس وقت تلاوت کرنا چاہیے درس کے بعد, تو ہمارا یہ وقت جو نماز سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے اس میں تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ذکر تسبیحات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. صرف اپنے کاموں میں لگے ہوئے, کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے, ادھر ادھر کی واٹس ایپ پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے. ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ہم لیکن اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو ایک شخص آیا ابراہیم بن ادھم کے پاس. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور کہا کہ میں تو بہت گناہ کرتا ہوں, گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے. مجھے ایسی کوئی بات بتائیے کہ جس سے میرا دل پرسکون ہو جائے, کوئی گناہ سے میں بچ جاؤں, اپنے آپ کو بچا لوں. کس طرح میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں؟ بس تو گناہ کرنے پر ایسا مصر ہو گیا ہے, میرا نفس کے قابو میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ تم 5 چیزیں کر لو, تو پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہو, اللہ کی نافرمانی کرنا چاہو, تو اللہ کے دیے میں سے کھانا چھوڑ دو. جب تمہارا گناہ کی طرف میلان ہو اور تم گناہ کرنے لگو, اللہ کی نافرمانی کرنے لگو, تو اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دو کہ میں کھاؤں گا نہیں.
اور جب تمہارا اللہ کا حکم ماننے سے دل انکاری ہو تو بس اللہ کی زمین پہ رہنا چھوڑ دو، کیونکہ میں اللہ کی زمین پہ نہیں رہوں گا. اپنے نفس کو یہ بتا دو، سمجھا دو کہ دیکھو اس رب کا اگر حکم نہیں مانتے تو اس کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گا، اس کی زمین پہ رہنا چھوڑ دوں گا. اور اگر اب بھی تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو کہ جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. اتنا تم خاموشی سے وہ گناہ کر لو کہ اللہ کی گرفت میں نہ آؤ، اللہ کی نظر میں نہ رہو. اور جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہو کہ مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں توبہ استغفار کر لوں. اب تم نے دیکھ لیا ہے تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میں ذرا استغفار کر کے اپنے معاملات درست کر لوں. اور پھر جب جہنم کی طرف فرشتہ گھسیٹ کے لے جانے لگے تو اس کو کہہ دو کہ میں بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانا چاہتا جہنم میں، اور مت جاؤ، منع کر دو اس کو. تو آدمی چلا اٹھا، کہنے لگا کہ بس 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 بس، میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تو ان میں سے کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہوں. میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں. سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہوا اس کا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے. میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی زمین کو چھوڑ کے کس کی زمین پہ جاؤں؟ کوئی اور زمین ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں گا، کیسے کروں گا؟ اگر گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی زمین ڈھونڈوں تو کہاں ملے گی؟ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی؟ کون سا آسمان مجھے چھپائے گا اللہ سے؟ ایسی جگہ میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں جہاں مجھے رب نہ دیکھ رہا ہو؟ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو سمندر کی تہوں میں دیکھتا ہے، دلوں کے اندر دیکھتا ہے. اسی طرح زمین کے اندر، پہاڑوں میں، کہیں پر کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو اس سے مخفی ہو. اور موت کے فرشتے کو میں منع کر سکوں؟ وہ تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے. وہ تو جب حکم آ جاتا ہے تو اس سے ایک لمحے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور جہنم کے اندر مجھے دھکیلا جا رہا ہو تو میں اس فرشتے سے کوئی بات کر سکوں، اس کی میری مجال کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی تجھے تو سب معلوم ہے، تو ساری دین کی بنیادیں جانتا ہے، تیرا تو ایمان بنا ہوا ہے الحمدللہ، پھر تو کیسے نہیں بات مانتا اللہ کی؟ پھر تجھ پر کیسے نفس اور شیطان غالب آ جاتے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ دل کا تزکیہ نہیں کیا ہے، دل کو پاک صاف کرنے کی محنت نہیں کی ہے. اور وہ محنت ہوتی ہے دو طریقوں سے، ایک ذکر اللہ سے اور ایک صحبت اہل اللہ سے، نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اور اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیحات سے. کس طرح اللہ کو یاد کیا جائے اس طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس خچر کو یا جس گھوڑے کو نیا نیا سکھایا جاتا ہے کہ گھوڑا گاڑی کیسے کھینچنی ہے، تو اس کو ایک تربیت یافتہ گھوڑے کے ساتھ یا خچر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، بس وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ ایسے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اصل میں یہ چلا رہا ہوتا ہے، کھینچ یہ رہا ہوتا ہے پوری بیل گاڑی کو یا گھوڑا گاڑی کو یا گدھا گاڑی کو، جو بھی جانور ہے. اور یہ برابر والا جو ہے اس کو ایسے لٹکا دیتے، ایسے ہلکا سا باندھ دیتے، پخ کہتے ہیں اس کو بعض. تو وہ صرف اس کو چال سکھائی جاتی ہے کہ تم سیکھو گے کس طرح سے چلنا ہے، تاکہ اس ردم پہ تم جب چلو گے تو یہ تمہاری گاڑی کی سپیڈ بھی بنے گی، اور ایک تم خاص وقت پہ کتنی دیر سے کتنی دیر میں پہنچنا ہے کہاں پر، یہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو اس جانور کو سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے. یہ چال سیکھنا جو ہے، یہ طریقہ سیکھنا کسی کام کا کسی استاد کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے. شیخ کے ساتھ جب، بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کی یاد دل میں بسائی جائے، کس طرح دل سے اپنی کدورتیں اور خرابیوں کو، گندگیوں کو، رذائل کو نکالا، پاک صاف کیا جائے. تو جب یہ سب کرتے ہیں اس کے بہت ثمرات نظر آتے ہیں، پھر دل پاک صاف ہوتا ہے، اس میں پھر اللہ کی محبت بیٹھتی ہے، آدمی کا پھر دنیا سے دل دور اور آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ جو اس کا مقصد تھا، اسی لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ پاک صاف ہو کر دوبارہ آئے. جو شیطان کی بات مان کے غلطی گندگی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے جو دل میں گدلاپن آ گیا ہے، اب دنیا میں رہتے ہوئے شیطان پر بھی یہ ثابت کر دے کہ میں تیری نہیں سنوں گا بلکہ اپنے رب کی مانوں گا. اور اس میں سارے کام کر کے، رجوع اللہ کر کے اپنے آپ کو اسیس کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا میرا معاملہ ہے، یہ 10 11 دن 12 دن جو گزر گئے ہیں ان میں میں نے کیا اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. اور اگر نہیں ہوئے ہیں
تو اب شروع کرے، سستی نہ کرے، مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں، اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہمت لیکن کرے، ارادے بڑھائے، حوصلے بڑھائے۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور کام کر جاتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آخرت کے لیے فکر کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے، دین کا احساس ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ بس ہمہ وقت انہی کا تذکرہ ہو، انہی کی باتیں ہوں، انہی کا نام ہو، اور بس دنیا کے اندر جائے بھی اپنا کام کرتے ہوئے تو گویا یہ کہہ کے کہ بس تھوڑا سا دنیا کے کام کرنا مجبوری ہے، بھی آتا ہوں میں، ایکسکیوز می کر کے نکل جائے، پھر فوراً آ جائے واپس، اور جتنی دیر وہاں رہے اتنی دیر میں یہ قلق رہے کہ میں کہاں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں۔ تو جو کہتے ہیں کہ دل بیار، دست بکار دل بیار، ہاتھ سے تو کام کر رہا ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے، دلوں کی ہماری صفائی اور پاکی کا بندوبست فرما دے، تزکیہ فرما دے، اس رمضان میں ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے کہ اس سے اچھا موقع ہمیں کہاں ملے گا کہ گھروں میں ہم اطمینان سے ہیں اور عافیت سے اللہ گزار رہے ہیں۔ اللہ مزید بھی عافیت کے معاملات رکھے اور اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے، اس وبا سے امت کی، پوری دنیا کی جلد از جلد خلاصی ہو، تاکہ ہم اپنی نارمل روٹین میں آئیں اور آخرت کی فکر میں اسی طریقے سے لگیں، جو انرجی اب حاصل کر رہے ہیں اس کو لے کر چلیں۔ قولوا قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔